آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلوچستان کے ایک انتہائی خوبصورت اور پر رونق علاقے کوئٹہ کی، جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے۔ یہ علاقہ جنوب مغرب میں افغانستان کی سرحد ڈیورنٹ لائن کے قریب ہی موجود ہے، اور یہاں کی قریب ترین کراسنگ چمن بارڈر کی ہے، جس کا فاصلہ کوئٹہ سے تقریباً 126 کلومیٹر ہے۔ کوئٹہ ضلع سبی سے N65 شاہراہ کے ذریعے ملا ہوا ہے۔ یہ شاہراہ ایک تاریخی درے بولان پاس سے گزرتی ہے، جو تقریباً 80 کلومیٹر کی لمبائی پر مشتمل ہے اور بہت سنگلاخ پہاڑوں کی سرزمین ہے۔ یہی N65 سڑک کوئٹہ کو آگے سکھر سے بھی کنیکٹ کرتی ہے۔ لاہور سے اس کا فاصلہ تقریباً 984 کلومیٹر، اسلام آباد سے 895 کلومیٹر، جبکہ کراچی سے یہ شہر 685 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے حال ہی میں ڈنکی لگا کر اٹلی جانے والے پاکستانیوں کی کشتی ڈوبنے کا واقعہ سنا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے انسانی سمگلنگ کا سب سے بڑا اڈا کون سا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کوئٹہ کے اندر ہی موسیٰ کالونی سمیت کئی ایسے مقامات ہیں جہاں انسانوں کی سمگلنگ کی بولیاں لگائی جاتی ہیں اور انہیں پھر باندھ کر بسوں کے اندر، گاڑی کی ڈگی میں یا پھر کسی سامان بردار گاڑی کے کسی بورے میں بند کر کے یہیں سے ایران لے کر جایا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے ترکی، یونان اور پھر یورپ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ کچھ لوگ منزل پر پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ راستے میں اسی طرح کے کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور ان کے گھر والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان کے لخت جگر کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے کوئٹہ کی۔ دوستو، اس پورے علاقے کا پرانا نام شال کوٹ ہوا کرتا تھا، اور یہ علاقہ افغانستان کی درانی سلطنت کا حصہ بھی رہ چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ چونکہ ایک وادی کی شکل میں موجود ہے اور اس کو 4 پہاڑی چوٹیوں، جن میں چلتن پہاڑ، تکاتو پہاڑ، زرگون اور مردار شامل ہیں، اس لیے بھی اس کو کوئٹہ کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی قلعہ کے مانے جاتے ہیں۔ یہ علاقہ اپنے منفرد اور ذائقے دار پھلوں، وائلڈ لائف، معدنیات سے بھرپور پہاڑوں اور قدرتی حسن کی بنا پر پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کوئٹہ کو پھلوں کے باغات کا مرکز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے پھل بہت ہی عمدہ اور ذائقے دار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اس علاقے میں موجود ایک علاقہ اوڑک وادی کہلاتا ہے، جہاں کے سیب اور آڑو کے باغات بے حد مشہور ہیں۔ اگر ہم موسم کی بات کریں تو اس علاقے میں سردیوں میں شدید سردی اور برف باری بھی ہوتی ہے، جبکہ گرمیوں میں زیادہ تر موسم خوشگوار ہی رہتا ہے۔ 2023 کی مردم شماری کے مطابق اس پورے ضلع کی کل آبادی 26 لاکھ افراد کے لگ بھگ تھی، جن میں سے تقریباً 15,65,000 افراد شہری آبادی میں، جبکہ باقی مختلف دیہات میں آباد ہیں۔ کوئٹہ میں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولنے والے ہیں، جبکہ براہوی، بلوچی، اردو، پنجابی، سرائکی اور کچھ دوسری زبانیں بولنے والے افراد بھی یہاں پر بستے ہیں۔ اگر ہم ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو کوئٹہ میں ایک ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ریلوے لائنز کے ذریعے یہ پاکستان دوسرے علاقوں سے جڑا ہوا ہے۔ کوئٹہ کا ریلوے اسٹیشن سطح سمندر سے 5400 فٹ سے بھی زیادہ بلندی پر واقع ہے، جس وجہ سے یہ پاکستان کے چند بلند ترین ریلوے اسٹیشنز میں شمار بھی کیا جاتا ہے۔ کوئٹہ اور لاہور کے درمیان جو ریلوے چلتی ہے اس کا نام اکبر ایکسپریس ہے۔ اسی طرح کراچی جانے والی ٹرین کا نام بولان میل ہے، جو کوئٹہ سے تقریباً 20 گھنٹے کی مسافت کا وقت لیتی ہے۔ اسی طرح کوئٹہ سے پشاور جانے والی ٹرین کا نام جعفر ایکسپریس ہے۔ اسی طرح کوئٹہ کے قریب ترین ریلوے اسٹیشنز میں کولپور اور شیخ مندہ وغیرہ کے ریلوے اسٹیشنز شامل ہیں۔ اگر آپ کوئٹہ سے بائی روڈ لاہور جانا چاہیں تو آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلے راستے میں آپ سبی، سکھر اور رحیم یار خان سے ہو کر گزریں گے۔ دوسرا راستہ خانوزئی، مسلم باغ، لورا لائی، فورٹ منرو اور ڈیرہ غازی خان سے گزرتا ہے، جو نسبتاً ایک نیا روٹ سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم یہاں کے لٹریسی ریٹ کی بات کریں تو کوئٹہ کا لٹریسی ریٹ تقریباً 62% ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ انکریز ہو رہا ہے۔ یہاں کے مشہور تعلیمی اداروں میں یونیورسٹی آف بلوچستان، سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی، الحمد اسلامک یونیورسٹی، بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز، بلوچستان ایگریکلچر یونیورسٹی، اسلامیہ سکولز گروپ، FC کالج، تعمیر نو کالج، دی جیولوجیکل سروے آف پاکستان اور بیوٹمز یونیورسٹی کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان اداروں کے علاوہ کوئٹہ میں بہت سے دینی مدارس بھی موجود ہیں جو دین اسلام کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کے نام غوثیہ قادریہ،
مدرسہ مہد القرآن، جامعہ عربیہ مرکزیہ تجوید القرآن، جامعہ افضل المدارس اور قاسمیہ مدرسہ کے علاوہ بے شمار نام موجود ہیں۔ دوستو، یہاں کی ایک خوبصورت جگہ ہنا جھیل ہے جو یہاں سے شمال کی طرف صرف 10 کلومیٹرز کی دوری پر موجود ہے، جو 1818 ایکڑ پر مشتمل ایک حسین و جمیل سیاحتی مقام ہے۔ اس جھیل میں آپ کشتی رانی کر سکتے ہیں، جھیل کنارے موجود کچھ گیسٹ ہاؤسز اور ہوٹلز کے کھانے انجوائے کر سکتے ہیں، اور یہاں پر ڈیم کا ایک خوبصورت نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ سوئمنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اسی جھیل پر ایک حیات دورانی واٹر سپورٹس اکیڈمی بھی موجود ہے، جو شاید سوئمنگ کے لحاظ سے بلوچستان کی واحد اکیڈمی ہے جو کسی جھیل کنارے پر موجود ہے۔ کوئٹہ کی ایک اور خوبصورتی چلتن پہاڑ کے دامن میں موجود ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک ہے، جو سیاحوں، خاص طور پر بچوں اور فیملیز کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ یہ کوئٹہ کی جنوب مغربی جانب 20 کلومیٹرز کے فاصلے پر موجود پارک مارخورز کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ بولان پاس والی سائڈ پر جائیں تو راستے میں ایک مقام پیر گیپ آتا ہے، جہاں موجود پانی کے چشمے بے حد دلکش لگتے ہیں، اور یہ یہاں کا ایک مشہور پکنک پوائنٹ ہے۔ حضرات، اس علاقے میں ایک بہت ہی سحر انگیز اور دل فریب مقام جبل نور القرآن موجود ہے، جہاں پہاڑی کے اندر بہترین انداز میں بنی ہوئی غاریں اور ٹنلز کے اندر قرآن پاک کے ہر دور کے اوراق کو محفوظ کیا گیا ہے۔ حضرات، کوئٹہ کے کچھ مزید مشہور اور خوبصورت مقامات میں فاطمہ جناح فیملی پارک، لیاقت فیملی پارک، لنجو پارک، زیارت پارک، وادی اڑک، ولی تنگیے ڈیم، لیو پلے لینڈ اینڈ ریسٹورنٹ، قلعہ میری، جیولوجیکل سروے آف پاکستان، نور نصیر خان کلچرل کمپلیکس، کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میوزیم، مہر گڑھ میوزیم، DHA چڑیا گھر، وادی شاہبان اور میوزیم آف ارتھ سائنسز وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ اگر ہم کوئٹہ شہر کے مشہور بازاروں کی بات کریں تو سورج گنج بازار، لیاقت بازار، جناح روڈ اور کندھاری بازار وغیرہ کے نام شامل ہیں، جہاں سے آپ ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ ان بازاروں کی خاص بات یہاں کا ڈرائی فروٹ، افغانی اور بلوچی قالین اور لیدر کی بنی ہوئی اشیاء ہیں۔ ہزار گنجی یہاں کی مصروف ترین جگہ ہے، جس کے پاس ہی یہاں کا ایک بڑا بس سٹینڈ بھی موجود ہے، لیکن اس علاقے میں روڈ خراب ہونے، صفائی اور مناسب سہولیات کے فقدان کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کوئٹہ میں رات بسر کرنا چاہیں تو یہاں بے شمار گیسٹ ہاؤسز اور ہوٹلز بھی موجود ہیں، جن میں سے چند بہترین ہوٹلز میں گرینڈ ہوٹل، سرینا ہوٹل، وائٹ ہوٹل، میٹرو ہوٹل، وسٹا گیسٹ ہاؤس، جان لگژری ہوٹل اور سحر ہوٹل کے نام شامل ہیں۔ کھانے پینے کی بات کریں تو کوئٹہ میں آپ کو ویسے تو ہر بڑے برانڈ کا فوڈ پوائنٹ مل جائے گا، لیکن اگر آپ کوئٹہ آئیں تو یہاں کا نمکین روش، بلوچی سجی اور کھڈی کباب کھانا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ کہتے ہیں کوئٹہ میں جو ایک بار آ جاتا ہے تو اپنی پوری زندگی یہاں پر کیے ہوئے تجربات کو نہیں بھول پاتا۔ خواتین حضرات، یہاں کے لوگ کھیلوں کے بہت شوقین ہیں، خاص طور پر کرکٹ یہاں کا مقبول ترین کھیل مانا جاتا ہے۔ ایوب سپورٹس کمپلیکس، ایوب نیشنل اسٹیڈیم، نواب اکبر خان بھگٹی کرکٹ اسٹیڈیم، صادق شہید فٹ بال گراؤنڈ، یزدان خان فٹ بال گراؤنڈ، صفدر علی بابل ہاکی اسٹیڈیم اور قیوم چنگیزی سپورٹس کمپلیکس یہاں کے کچھ مشہور کھیلوں کے میدانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ تھی ہماری آج کوئٹہ کی ایک مختصر سی ڈاکومنٹری۔ امید ہے آپ کو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی نوید احمد فسانہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔